السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اسموک نو اینڈ ان سائٹ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہی ونٹر کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سموگ بھی پاکستان میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ لاہور کا ہے، جو اب کے ٹاپ آف دی لسٹ ہے موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز کی دنیا میں۔ دوسرے نمبر پہ دہلی آتا ہے۔ اس سے پہلے دہلی پہلے نمبر پہ تھا اور لاہور دوسرے نمبر پہ تھا۔ مزید ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو سموگ کاز کرتے ہیں، اور ان فیکٹر کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، یا گڈ گورننس کے ذریعے حکومت کو کون سے اقدامات لینے چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہوپنگ فار دی بیسٹ ٹائز۔ یہ تعلقات کی بات ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پرائم منسٹر عمران خان کے اس ریمارک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب انڈیا کے ساتھ پیس ممکن نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں بی جے پی کی حکومت ہے جو کہ ایک فیشسٹ حکومت ہے۔ فیشسٹ ہوتا ہے فار رائٹ اتھارٹیرین الٹرا نیشنلزم کریکٹرائزڈ بائی ڈکٹیٹوریل پاور، فورسیبل سپریشن آف اپوزیشن اینڈ اسٹرانگ ریجیمنٹیشن آف سوسائٹی اینڈ اکانمی۔ اس کو ہم کہتے ہیں فیشسٹ اسٹیٹ، اور جو اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں ڈکٹیٹر ٹائپ کے، ان کو ہم کہتے ہیں فیشسٹ لیڈر۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہوگا سیز فائر ٹرمینیشن کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت نے سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ اب اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے ٹی ٹی پی نے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں، کیا محرک رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایڈیٹوریل میں سوات ایگریمنٹ اور شکائی ایگریمنٹ 2004 کے بارے میں بھی تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے، اور ان کے کیا ریپرکشن رہے تھے ماضی میں، اور اس طرح کے معاہدے جو کیے تھے پاکستان نے ماضی میں، ان کے کنکلوژنس کو دیکھتے ہوئے کیا اس طرح کا معاہدہ کیا جانا پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ڈسکس کریں گے، اور ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم ہمارے پاس جو پرپل کلر ہے وہ میں وہاں پہ جو ہمارے پاس ایڈیمز یا میٹافورز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کروں گا، اور ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ لاہور اینڈ سیورل ادر سٹیز، لاہور اور بہت سارے دوسرے شہر پنجاب میں آر چوکنگ آن سموگ۔ چوکنگ کا مطلب ہوتا ہے سانس نہ لے پانا، اپر ایئر وے کا بلاک ہو جانا۔ سموگ کی وجہ سے وہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور ونٹر ایئر پولوشن یا پھر سردیوں کی ایئر پولوشن کی وجہ سے۔ دا پروونشل کیپٹل، صوبائی کیپٹل ہے لاہور، از اسپیشلی سفرنگ ڈیو ٹو سوٹ۔ یہ خاص طور پہ سفر کر رہا ہے سموگ کو، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سوٹ ہے۔ سوٹ ہوتا ہے ایمارفس کاربن، جو کہ ایسی کاربن جو کہ مکمل طور پہ برن نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ ہے، آلودگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنعتی انڈسٹریل پولیوٹنٹس بھی ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں، ماحول میں ٹریپ ہو جاتے ہیں بائی ڈراپنگ دا ٹمپریچر۔ جب ٹمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، ایز اٹ از بینگ ریپیٹڈلی رینکڈ، کیونکہ اس کو رینک کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے زیادہ آلودگی کا جو شکار ہیں شہر پوری دنیا میں، اوئنگ ٹو اٹس ہیزرڈس ایئر کوالٹی، اس کی ناقص ہوا کی ایک کوالٹی کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سارے شہر اور خاص طور پہ لاہور ایئر کی وجہ سے چوک ہو رہے ہیں، اور یہ جو پروونشل کیپٹل ہے یہ ایمارفس کاربن، ڈسٹ اور صنعتی آلودگیوں کی وجہ سے، جو کہ ماحول میں ٹمپریچر ڈراپ ہونے کی وجہ سے ٹریپ ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر گردانا گیا ہے۔ ایون دو سموگ ہیز بیکم اے ریگولر فیچر آف ونٹر لائف، اگرچہ سموگ سردیوں کا ایک ریگولر فیچر بن چکا ہے لاہور میں حالیہ کچھ سالوں میں، دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ٹیکن کنسسٹنٹ ایکشن، لیکن حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیے جو کہ کنسسٹنٹ ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں، ٹو فائٹ آف دیٹ۔ WHO ہیز ٹرم نیو ٹوبیکو
WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اسموک کو نیو ٹوبیکو کا نام بھی دے چکا ہے. تو اس کے خلاف فائٹ آف کرنے کے لیے حکومت نے تسلسل کے ساتھ کوئی اقدامات نہیں لیے. انسٹیڈ بجائے اس کے وی ہیو ریسنٹلی سین پروونشیل منسٹر، ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں ریفیوزنگ ٹو ایون ایکنالج دا ایگزسٹنس آف مینیز، وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ مینیز ڈینجر خطرہ موجود ہے. ملٹیپل فیکٹرز، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، جس میں جو صنعتی ایمیشنز ہیں، جو صنعتی اخراج ہے وہ بھی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو گاڑیوں کا دھواں ہے اور جو کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈسٹ ہوتی ہے، ایز ویل ایز اسی طرح سے جو ہم سستا فیول جلاتے ہیں اور شہری اور ایگریکلچر جو ویسٹ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ایگریویٹ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں اس مسئلے کو حالیہ کچھ سالوں میں. دا گورنمنٹ ہیز ریسپونڈیڈ ود ایڈ ہاک ایکشنز، حکومت نے رسپانڈ کیا ہے کچھ ایسے ایکشن سے جو کہ ٹیمپریری تھے، عارضی تھے، تاکہ وہ اس مسئلے کے ساتھ فائٹ کر سکیں عارضی طور پہ، بجائے اس کے کہ وہ اس کو پائیدار طور پہ لانگ ٹرم کے طور پہ اس کے کو ٹیکل کرتے. دا اٹر فیلیور، یہ جو کمپلیٹ ناکامی ہے ایڈمنسٹریشن کی ٹو ٹیک ڈیوریبل میئرز ٹو امپروو دا ایئر کوالٹی، کہ وہ لانگ ٹرم اقدامات کریں ہوا کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیویئر لانگ ٹرم نقصان ہوا ہے پبلک ہیلتھ کو. پٹنگ پیپل ایٹ گریٹر رسک فار ہارٹ اینڈ لنگ ڈیزیز، جس کی وجہ سے لوگ دل اور لنگ کی جو بیماریاں ہیں اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ پھیپھڑوں کی بیماریاں. تو جو لنگ ڈیزیز ہوتی ہیں، کووڈ-19 کا جو بھی پینڈیمک چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اسموک جو ہے کووڈ-19 کو بھی مزید زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے، اور جو کووڈ-19 کے کیس ہیں لنگ ڈیزیز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سپریڈ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ بہت زیادہ سیویئر ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہارٹ ڈیزیز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، ایک تو ہماری فوڈ کی جو عادات ہیں، ہیبٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری ایئر کوالٹی ہے، یہ تمام چیزیں اس چیز کو افیکٹ کر رہی ہیں. پاکستان میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے، یا پھر وہ اوبیسٹی یا ہائپر ٹینشن کا شکار ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، دا اتھارٹیز ہیو اچیوڈ نو سکسیس ایٹ آل، جو حکام ہیں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ان ڈسویڈنگ گروورز فرام برننگ کراپس ٹبل، کے جو دیہاتی ہیں وہ اپنی کراپس کو نہ جلائیں، یعنی کہ جو کراپس کے ریمینز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، جیسے گنے کی فصل ہے یا دوسری فصلیں ہیں. اے میجر ریزن فار دی اسموک، اور یہ بھی اسموک کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. اے لانگ ٹرم سسٹینیبل سولوشن ٹو دا ونٹر ایئر پولوشن از ناٹ سمپل، ایک لانگ ٹرم پائیدار حل ونٹر ایئر پولوشن کے لیے اتنا سادہ نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے میسیو اینڈ ڈیسیسیو شفٹ ان گورنمنٹ پالیسیز، اس کے لیے ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن شفٹ کی ضرورت ہے حکومت کی پالیسیوں میں. اینڈ ان دا وے پرائیویٹ سیکٹر ڈز بزنس، جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر بزنس کرتا ہے. وائل دا گورنمنٹ مسٹ ٹویک اٹ پالیسیز، حکومت کو اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرنا ہوگا، ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اینڈ انویسٹ ہیویلی ان رینیویبل انرجی سورسز، اور جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں ان میں انویسٹ کرنا ہوگا. انرجی کے 2 سورسز ہوتے ہیں، ایک رینیویبل ہوتے ہیں، ایک نان رینیویبل ہوتے ہیں. جس طرح سے کوئلہ ہے یہ نان رینیویبل ہے. رینیویبل کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہائیڈرو پاور کے سورسز ہوتے ہیں. یہ آپ کا GSA میں بھی ایک ٹاپک ہے، یعنی کہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی میں. اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ان دا سٹیز، اور اسی طرح سے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی بہتر بنانا ہوگا. دا پرائیویٹ سیکٹر نیڈس ٹو ریئلائز اٹس رسپانسبلٹیز، اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا معاشرے کی جانب. اینڈ اڈاپٹ ٹیکنالوجیز ٹو ریڈیوس اٹس کاربن ایمیشن، اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا تاکہ جو کاربن ایمیشن ہے اس کو کم کیا جا سکے. دیٹ ول ناٹ بی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہوگا unless the governments take the required action، جب تک حکومت متعلقہ ایکشن اقدامات نہیں لیتی. if the government procrastinates further، اگر حکومت مزید ڈیلے کرتی ہے، تاخیر کا شکار ہوتی ہے. citizen should have no call، تو تب شہریوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے about coming together، کہ وہ اکٹھے ہوں to demand immediate action، فوری ایکشن کا مطالبہ کرنے کے لیے آن این آن گوئنگ سیریس پبلک ہیلتھ ایشو، موجودہ سنجیدہ پبلک ہیلتھ کے مسئلے کے اوپر.
نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہوپنگ فار بیٹر ٹائز. پرائم منسٹر عمران خان نے حال ہی میں ریمارک دیے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ پاسبل ممکن نہیں ہے وائل بی جے پی لیڈ گورنمنٹ. جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے تو یہ تمام چیزیں عکاسی کرتی ہیں فیشسٹ اپروچ کی. فیشسٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیشسٹ اپروچ کیا ہوتی ہے, جو کہ اڈاپٹ کی گئی ہے نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کی جانب. بٹ دے آلسو ڈاؤز ہوپ وین اٹ موسٹ نیڈیڈ. اور یہ تمام چیزیں ایکسٹنگوش ختم کر دیتی ہیں امیدوں کو جب اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے. مسٹر خان ہیز کریکٹلی نوٹڈ. مسٹر خان نے بالکل درست کہا ہے کہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور انڈیا کے مابین یہ مزید ڈیٹیریٹ ہوں گے, ڈکلائن ہوں گے جب تک کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کا جو فیصلہ ہے انیکس کرنے کا, ایکسٹینڈ کرنے کا, ٹیک اوور کرنے کا جموں اینڈ کشمیر کو, اس کو ریورس نہیں کیا جاتا, جو کہ اگست 2019 میں لیا گیا تھا. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. بٹ سچ این ایونٹ کین ناٹ کم ٹو پاس وداؤٹ اے ڈائلاگ. لیکن بات چیت کے بنا اس طرح کا جو ایونٹ ہے اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا, اور سسٹینڈ انگیجمنٹ, پائیدار انگیجمنٹ بھی نہیں کی جا سکتی. پاکستان کے بارے میں ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خاص طور پہ مسٹر خان کے رول کے اندر, حکمرانی کے اندر, ہیز پٹ اٹ کنسیڈریبلی ایفرٹ ٹو انگیج ود انڈیا. کافی کوشش کی گئی ہے انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی, انگیج کرنے کی, اور گڈ ول گیسچرز بھی میک کیے گئے ہیں, جس طرح سے ابھی نندن کو چھوڑا گیا تھا اور دوسرے جو ملاح ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑا گیا ہے. آن مور دین ون اوکیزن, ایک سے زائد مواقعوں کے اوپر پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز ایکسٹینڈیڈ این اولیو برانچ. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے صلح کی پیشکش کی ہے, یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے, اینڈ اسپوکن آف پیس اینڈ کو ایگزسٹنس, اور امن اور ہم آہنگی کی بات کی ہے. ہاؤیور تاہم آل ہز ایفرٹس ہیو بین سنبڈ, ان کی تمام کوششوں کو رائیگاں کر دیا گیا. ان دا میل وائل, اسی اسنا میں, دا اوپننگ اینڈ فنکشننگ آف دی کرتارپور کاریڈور, کرتارپور کاریڈور کا اوپن کرنا بھی ایک امید کی کرن تھا جو کہ پاکستان کی جانب سے انیشیٹ کی گئی تھی. سیمی کولن ہے, سیمی کولن دو سینٹینسز کو سیپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. اٹ سروز ایز اے سمبل آف واٹ از پاسبل بٹوین دا ٹو نیشن. تو یہ سرو کرتا ہے ایک ایسے نشان کے طور پہ کہ کیا ممکن ہے دو اقوام کے درمیان. اف بٹرنیس کین بی سیٹ اسائڈ, اگر تلخیوں کو, بٹرنیس کو, ایکریمونیس بیہیویئر کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے, اینڈ بیٹر سینس کین پریویل, اور جو بیٹر سینس ہے وہ غالب آ سکے. اف پاکستان ٹو اڈاپٹ سے ہاکش اپروچ ٹوورڈز انڈیا, اگر پاکستان بھی انڈیا کی طرح ایگریسو اور وار لائک پالیسی کو اپناتا ہے, ہاؤ ول آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز سچ ایز کشمیر ایور بی ریزالوڈ. تو جس طرح سے نہ حل مسائل ہیں, جس طرح کا کشمیر کا مسئلہ ہے, تو ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, دا پریزنٹ بی جے پی سیٹ اپ انڈر مسٹر مودی ہیز این آفینسو, ہیٹفل اینڈ ہائپر نیشنلسٹ اپروچ. موجودہ بی جے پی کا سیٹ مسٹر مودی کی حکومت کے انڈر ان کا جارحانہ, قابل نفرت اور ہائپر قومیت پسندی کا رجحان رہا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر. اٹ ہیز بلاک پاکستان ایٹ ایوری فورم, انڈیا نے پاکستان کو ہر فورم کے اوپر بلاک کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ ایون پریونٹڈ پاکستانی پلگریمز, اور پاکستانی زائرین کو بھی روکا ہے کہ وہ انڈیا میں ہولی سائٹس کا وزٹ نہیں کر سکتے. ناٹ اونلی دیٹ, نہ صرف یہ, اس کے علاوہ جو فنون کار ہیں, آرٹسٹ ہیں اور اسپورٹس پرسن ہیں دونوں سائڈس کے اوپر, ان کو بھی بہت سارے مواقعوں کے اوپر, نومیریس اوکیزنس کے اوپر اکٹھے کام کرنے نہیں دیا گیا. دا بی جے پی لیڈر اسٹیٹمنٹس اباؤٹ پاکستان, اسی طرح سے بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ان کی جو بیانات آتے رہتے ہیں پاکستان کے متعلق, وہ بہت زیادہ پرووکیٹیو, ابھارنے والے اور انفلیمیٹری, ایکسپلوسیو, انسیڈیری ہوتے ہیں. بٹ اسٹل سینر ایلیمنٹس آن بوتھ سائڈ مسٹ کنٹینیو, لیکن جو عقل مندانہ ایلیمنٹس ہیں دونوں سائڈ کے جانب, ان کو بھی امید کو جاری رکھنا چاہیے انگیجمنٹ کی, کہ انگیجمنٹ دوبارہ ہوگی اور یہ اپنے گول کی جانب کام کریں گے. بیٹ بیک چینل ٹاکس, اگرچہ یہ بیک چینل ٹاکس ہوں یا پھر فشر مین کو ریلیز کرنا ہو, قیدیوں کو ریلیز کرنا ہو, پاکستان اینڈ انڈیا مسٹ مینٹین سم سیمبلنس آف ورکنگ ریلیشن شپ. پاکستان اور انڈیا کو کچھ ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رکھنا ہوگا. فار دیر از فار ٹو مچ ایٹ اسٹیک ان دا ریجن, کیونکہ بہت ساری چیزیں خطے میں خطرے کے اوپر ہیں. ایز مسٹر خان نوٹس, جس طرح سے مسٹر خان نے نوٹ کیا ہے, دا برننگ ایشو آف کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ چینج کا ایشو جو کہ ایک ٹرانس نیشنل ایشو ہے, یہ کی چیلنج ہے, اور اس کو علیحدگی میں رہ کے اس سے بیٹل جنگ نہیں کی جا سکتی. بوتھ کنٹریز فیس دا کانسیکوینسز آف ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹس,
دونوں کنٹری بہت زیادہ سنگین کلائمیٹ ایونٹس کا سامنا کر رہے ہیں اینڈ مسٹ ریڈیوس دیئر کاربن ایمیشن، اور ان کو اپنی کاربن ایمیشن کو کم کرنا ہوگا ایز دے گرو دیئر اکانمیز، جیسے جیسے وہ اپنی معیشت کو آگے کی جانب بڑھا رہے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کاربن ایمیشن فری بننا چاہ رہا ہے 2050 تک، اور چائنا کا گول ہے 2060 تک، اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کو بھی اپنا گول سیٹ کرنا ہوگا۔ ایون ود دا ریالٹی آف این الٹرا ہوسٹائل بی جے پی انڈر مسٹر مودی، اگرچہ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ بی جے پی کی حکومت بہت زیادہ دشمنی رکھتی ہے، ہوپ مسٹ آلویز بی آن دا ٹیبلز، امید کو ہمیشہ ٹیبل پہ رکھنا چاہیے، ایز دا فیوچر آف نیئرلی 2 بلین پیپل ڈیپینڈز آن اٹ، کیونکہ 2 بلین لوگوں کا مستقبل اس پہ انحصار کر رہا ہے۔ بلینکٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جی ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ تمام سچویشن کو کور کرتی ہیں، دیٹ انگیجمنٹ از امپاسبل، کہ انگیجمنٹ ناممکن ہے، اور انوائز تو یہ غیر عقل مندانہ ہے، فرام ایدر سائڈ، کسی بھی سائڈ کی جانب سے، ایز دے ہرڈ دا پاسبلٹی آف سمال پیس اوورچرز، کیونکہ یہ امن کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی ناکام بنا دیتی ہیں، اینڈ بیک چینل کنورسیشن، اور پس پردہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ناکام بناتی ہیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا، سیز فائر ٹرمینیٹڈ، نیگوشیٹنگ پیس، امن کی جو بات چیت تھی کل عدم، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، دا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن، یہ وہ انتہا پسند آرگنائزیشن ہے جو کہ ذمہ دار ہے ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کی، واز آلویز گوئنگ ٹو بی اپ ہل ٹاسک، یہ ہمیشہ سے ایک مشکل ٹاسک تھا، ویری ڈانٹنگ ٹاسک تھا، if not entirely doomed undertaking، اگر یہ ڈاؤن فال یا ڈسٹرکشن کا پاتھ نہیں تھا تو۔ on Thursday the militant group declared an end to its month long cease fire، جمعرات والے دن اس انتہا پسند گروپ نے منتھ لانگ سیز فائر کا خاتمہ کر دیا ہے حکومت کے ساتھ، accusing it of reneging on confidence building measures، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت گو بیک چلی گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے اعتماد کی بحالی کے اقدامات کے اوپر، اور اپان ایز اے پری لوڈ ٹو مور فارمل ٹاکس، جو کہ انہوں نے سٹارٹ لینا تھا فارمل ٹاک سے پہلے۔ ون آف اٹس ڈیمانڈ واز، ان کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ریلیز کیا جائے 100 لو لیول ملیٹنٹس کو جو کہ ڈیٹینڈ کیے گئے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر پہ۔ ابھی تک 12 لوگوں کو جو کہ فوڈ سولجر سے ان کو ریلیز کیا گیا تھا، اور آنے والے ہفتوں میں مزید لوگوں کو بھی ریلیز کیا جانا تھا۔ ڈیش ہے، ڈیش کے ذریعے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ یہ پیس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ٹی ٹی پی، یہ ایک ایسی رفتار تھی جس کو تحریک طالبان پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دا گروپ ہیز آلسو الائٹ دیٹ سیکیورٹی فورسز، اس کے علاوہ گروپ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے جو کہ ان کے معاہدے کے برعکس تھا، ریڈز جاری رکھی ہیں کے پی میں اور کیل کیا ہے یا پھر پکڑ لیا ہے انتہا پسندوں کو۔ سم ڈیلے ان دا گورنمنٹس فارمیشن آف اٹس نیگوشیٹنگ کمیٹی، اسی طرح سے حکومت نے جو بات چیت کی کمیٹی بنانی تھی اس میں بھی تاخیر کی وجہ سے کچھ لوگ سائٹ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی ایک ریزن ہے سیز فائر کو ٹرمینیٹ کرنے کی۔ دیٹ سیڈ، یہ کہتے ہوئے، دیز اپیئرس ٹو بی اے پریشر ٹیکٹک، یہ ایک پریشر ٹیکٹک نظر آتی ہے جو کہ ڈویژن یا تقسیم کی وجہ سے رائز ہو رہی ہے۔ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے اندر بھی ڈویژن ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے حکومت کے ساتھ پیس ورچرز کے اوپر۔ دا افغان طالبان، افغانستان کے طالبان جو کہ میڈیٹر کا ثالث کا رول ادا کر رہے ہیں، میں آلسو بھی ارجنگ بوتھ سائڈز، وہ بھی دونوں سائڈز کو ابھار رہے ہیں کہ وہ کنکلوڈ کریں ایک معاہدہ جلد سے جلد، تاکہ جو ان کی انگزائٹی ہے، اپریہینشن ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ آہستہ سے یا پھر کوئرسیو میئر کی جانب موو کر جائے گی، بجائے اس کے سے کہ وہ پرسویٹ کریں تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس کو، اور یہ بریک اوے ہوں گے اور ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ دا ریئل روڈ بلاک اہیڈ، لیکن جو آگے روڈ بلاک ہے، آبسٹیکل ہے، اگر بات چیت جاری بھی ہوتی ہیں تو وہ ریڈ لائن ہوگی کہ گورنمنٹ نے پہلے ہی کمیونیکیٹ کیا ہے ٹی ٹی پی کو کہ یہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی، جس میں یہ بات شامل ہے کہ ٹی ٹی پی کو ابائڈ کرنا ہوگا آئین کے ساتھ اور فنڈامنٹل لا آف لینڈ کے ساتھ، اور بیک ڈاؤن کرنا ہوگا اپنی اس چیز سے کہ وہ شریعہ کو نافذ کریں گے، اور ریسٹور نہیں کیا جائے گا ٹرائبل ایریاز کو جن کو پہلے سے ہی مرج کر دیا گیا ہے۔ دس از اے ٹال آرڈر، یہ ایک بہت مشکل کام ہے پیس ڈیلز ملیٹنٹ کے ساتھ، ان کا ماضی میں بھی بہت اچھی ہسٹری نہیں رہی۔ ان میں سے اگر ہم بات کریں شکائی ایگریمنٹ 2004 کی یا پھر سوات ایگریمنٹ 2008 کی، تو جو ان کے نتائج تھے وہ اچھے نہیں رہے، اور جو سینک ویلی تھی اس کو ملا فضل اللہ کی جانب کیا کیا گیا تھا، سرنڈر کر دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ایک بروٹل رجیم سامنے آئی تھی جس نے آئین کی ایک مذاق بھی اڑایا تھا۔
ہر مرتبہ جب بھی ملٹری کمپین کنڈکٹ کی جاتی ہے، ملیٹنٹس کو ڈسلوج کیا جاتا ہے اور ان کی کنٹرول کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک ڈفرینٹ آؤٹ کم سامنے آئے گی، لیکن یہ ایک ان ریئلسٹک بات ہے۔ اسی طرح سے پیس جو ہے وہ اب جو قائم ہوگا وہ بہت زیادہ ٹینوس، نازک، ڈیلیکیٹ ہوگا اور ٹیمپریری ٹرانزینٹ ون ہوگا۔ جو پریکٹیکل کورس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے، انٹرنل سیکیورٹی کو اسٹرانگ کیا جانا چاہیے اور ٹی ٹی پی کو لا کے مطابق ٹیکل کیا جانا چاہیے۔ شکائی ایگریمنٹ یہ تھا کہ شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہوا تھا وانا اور ساؤتھ وزیرستان کی ایجنسی کے درمیان کہ جو پروٹیکشن ہے فارن ٹیررسٹ کو ان کو نہیں دی جائے گی اور جو ایکسیس ہے گورنمنٹ ایجنٹس کی وہ دی جائے گی۔ یہ جو بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔